बेहतरीन आवाज के मालिक खाली मौलाना सैयद उसका बहुत अच्छा अदा करता है। गुजारिश करता हूँ कि अपने खिलाफ सुना सके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से बिना कहना, अल्लाह के जिक्र से और रसूलुल्लाह के जिक्र से क्या कहना चाहिए? कैसा है भाई? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सदर जनाब करे खलास तहद्दुसना डॉक्टर शेख शाह अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहिब हिबला सजाद नशीन बारगाह शेख दक्कन अलैहि रहमतुल्लाह। मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ बुखारी इमरान खान साहब, मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना
حافظ بخاری فخر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ لقب، نادم اجلاس محترم علی جناب مولوی خواجہ کے صغرا صاحب، محترم مسعود جوہری صاحب، واجد صاحب، حاضرین و سامعین، کچھ کہا سنا جائے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سلام درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کا مبارک ماہ ہم سے رخصت ہوا، ربیع الثانی کا مبارک ماہ ہم پر سایہ پھرا۔ ربیع الاول میں ہم نے ذکر سماعت کیا رسول الثقلین، ربیع الثانی میں جمع ہوئے ہیں ذکر سننے کے لیے غوث الثقلین، وہ رسول الثقلین جس کا ذکر ہم نے ربیع الاول میں سماعت کروایا، یہ غوث الثقلین جس کا ذکر ہم سننے کے لیے یہاں جمع۔ رسول الثقلین کی آمد ہوتی ہے، رسول الثقلین کی جلوہ گری ہوتی ہے، رسول الثقلین کی ولادت ہوتی ہے، رسول الثقلین کا میلاد ہوگا، تو ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، اور غوث الثقلین ربیع الثانی کا مبارک ماہ آتا ہے، ساری دنیا میں غوث الثقلین کی 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول الثقلین کی آمد ہوتی ہے تو حالت سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں، غوث الثقلین آتے ہیں تو روزہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو محافل کئی سال سے منعقد ہو رہے ہیں، سراج بابا صاحب اللہ کے حکم پر منعقد ہو رہے ہیں، جو حضرات سراج بابا کے حکم پر ہر سال اعلیٰ پیمانے پر محافل کو سجا رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعائیں خیر فرماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، فیضان غوث اعظم سے انہیں مالا مال فرمائے۔ واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، تمام اولیاء جن کے طلبے کو اپنی گردن پر قبول فرماتے ہیں، تمام اولیاء نے غوث اعظم کے طلبے کو اپنی گردن پر قبول کیا۔ ارے جس کے طلبے کی یہ شان ہے تو ان کے جلوے کی شان کیا ہوگی، جن کے طلبے کا یہ مقام ہے تو ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ جب حضور غوث اعظم سیدی و جدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں نے گردن کو خم کیا، اور یہاں تک کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات و ریاضات میں موجود ہیں،
آپ نے بھی انکار نہیں کیا، اپنی گردن کو خم کیا، صرف خم نہیں کیا، اعلان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدقت یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ نے سچ کہا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اے عبد القادر آپ کہتے ہیں ہماری گردن پر ہے، اے عبد القادر حقیقت تو یہ ہے قد مات علی راسی دائمی، اے عبد القادر آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر۔ کسی نے کہا سر پر، کسی نے کہا دل پر، کسی نے کہا آنکھ پر، کسی عاشق نے کہا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ جو بھی باتیں میں وما توفیق الا باللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، چاہے القابات ہو کوئی اور بات ہو، کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود البزاز ابو حفص الکیمانی رحمت اللہ علیہما سے مروی ہے، شہنشاہ بغداد، سرتاج الاتقیاء، امام الاصفیاء، رأس الاولیاء، مہر سپہر ولایت، شمس ہدایت، نیر برج معرفت و حقیقت، تاجدار مملکت طریقت، پاسبان و پناہ گاہ شریعت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، قطب الواصلین، وسیلہ دنیا و دین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدی و جدی، سید السادات عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما تطلع الشمس حتی تسلم علی، سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے، وتجیء السنۃ الی تسلم علی، ہر نیا سال، صرف نیا سال نہیں فرمایا، ہر نیا سال جب آتا ہے تو سلام عرض کرتا ہے، صرف سلام عرض نہیں کرتا، آگے فرماتے ہیں وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، سال بھر جو کچھ باتیں ہونے والا ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر دیتا ہے۔ وَيَجِئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، ہر مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو سلام عرض کرتا ہے، وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے، وَيَجِئُ الْأُسْبُوعُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، ہر ہفتے کی ابتدا ہوتی ہے تو سلام عرض کرتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے، وَيَجِئُ الْيَوْمَ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ، ہر دن کا آغاز ہوتا ہے تو سلام عرض کرتا ہے، دن بھر جو ہونے والا ہے مجھ کو اس کی خبر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں نہ سورج سلام کرے، کیوں نہ سال و ماہ سلام نہ کرے، آپ تو قطب زمانہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، جو صادق الامین ہے، فرماتے ہیں قطب زمانہ شیخ خلیفۃ الاکبر رحمت اللہ علیہ خواب میں آقا کو دیکھتے، جو ہی سرکار کا دیدار ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القادر نے اعلان فرمایا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا، جو صادق الامین ہیں وہ کہتے ہیں عبد القادر نے سچ کہا، اس سے بڑھ کر گواہی اور کیا چاہیے؟ جو صادق الامین ہے وہ کہہ رہے ہیں عبد القادر نے سچ کہا، صرف آقا اتنا کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، سرکار فرماتے ہیں سنو انہوں نے سچ کہا ہے، اور وہ کیوں نہ کہتے، وہ قطب زمانہ ہے، میری دیر نگرانی، نگرانی جس کی مصطفیٰ فرمائے، جس کی ولادت پر مصطفیٰ حاضر ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟
آپ دیکھیں اگر ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، کسی مرید کے ہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، صاحب کی جلوہ گری ہو جائے، مرید کی خوشی کی انتہا نہیں رہے۔ کیوں میرے پیر میرے گھر آئے؟ ارے غوث آدم وہ ہے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آقا ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں سنو، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کیوں میری صورت شیطان اختیار نہیں کرتا۔ آقا کی آمد ہوتی ہے، صرف آقا آتے نہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو صالح مبارک ہو جو نیک لڑکا عبد القادر اللہ نے تمہیں عطا کیا، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ارے جسے مصطفیٰ اپنا محبوب کہے، خدا کا محبوب کہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ کیسی عظمت والی ہستی ہوگی، وہ کیسی شان والی ہستی ہوگی، ہم ناچیز ان کی شان کو کیا بیان کر سکیں؟ جس کو مصطفیٰ نے اپنا کہا ہو، جس کی ولادت کی مبارکباد مصطفیٰ نے دی ہو، جس کی نگرانی مصطفیٰ فرمائے، اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی شان ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ جو محافل ہیں انہیں معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا۔ آپ نے اس واقعے کو بھی علماء کرام سے سنا۔ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ آپ نے ان واقعات کو سنا کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے تو 70 ہزار لوگ آپ کی محفل میں، مجلس واعظ میں جمع ہوتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو بات سنی ہے، میں توجہ چاہوں گا، ایک نقطہ میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی سنا بغیر اسپیکر کے، بغیر مائک کے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے والا جس طرح غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کو، آپ کی آواز کو سماعت کرتا، 70,000 کے مجموعے میں بیٹھنے والا، وہ بھی آخری صف میں بیٹھنے والا، اسی طریقے سے حضور غوث آدم کی آواز کو سنتا تھا جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والا آواز کو سنتا تھا۔ حضران گرامی قدر، یہ کیسے ہوا؟ بغیر مائک کے آپ بولتے تھے، آپ کی آواز میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ آپ کی آواز میں یہ پاور آیا کہاں سے؟ آپ کی آواز میں قوت کہاں سے آئی؟ تو سنو، آپ کی آواز میں جو پاور آیا، جو قوت آئی، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی لعاب دہن کی برکت ہے۔ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں فرماتے تھے، سرکار نے کہا کئی ایک باتیں ہیں، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بیان فرمائی، سرکار نے کہا منہ کو 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، پھر حضرت علی نے 6 مرتبہ عطا فرمایا، مصطفیٰ نے خود بھی عطا کیا، علی کے ذریعے سے بھی عطا کیا۔ علی نے جو لعاب دہن عطا کیا، تاریخ کو معلوم ہوگا، تاریخ بتاتی ہے وہ بھی لعاب دہن مصطفیٰ جان رحمت ہی کا۔ کیسے؟ سب سے پہلے حضرت علی کو جو لعاب دہن ملا وہ بھی مصطفیٰ ہی نے عطا فرمایا۔
مصطفیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی 6 مرتبہ کیوں نہیں، 7 مرتبہ آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی نے پیارا جواب دیا، ہم غلاموں کے لیے کافی ہے، رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ حضرت علی نے ادب سکھایا ہے، سنو 6 مرتبہ کیوں ڈالا، 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنو ادب مع رسول اللہ، مصطفیٰ کے ادب کے پیش نظر کسی بھی معاملے میں مصطفیٰ کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، میں تمام سے کہوں گا کہ سراج بابا صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ آپ کوئی معمولی مجلس میں نہیں آئے، اس مجلس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ محافل صاحب قبلہ کے حکم پر سجائی جا رہی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کی مجلس بعد ہوتی تو آپ کی مجلس بعد میں ایسی ہستیاں دل بگر ہوتی جو گردن جھکاتے ہیں تو انہیں آقا کا دیدار ہوتا، گردن جھکاتے ہیں آقا کا دیدار کر لیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم جب بات فرماتے ہیں آپ کی محفل میں ایسی ہستیاں دل بگر ہوتی۔ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ مجلس بعد ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں، کئی لوگ ہیں، شیخ علی بن حیتی بھی ہیں، گردن جھکائی، نیند لگ گئی۔ کچھ دیر گزری، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سامعین کو اشارہ کیا، خاموش ہو، ادب سے بیٹھے۔ سب حیران ہے، بات کیا ہے؟ باس کو روک دیا، ممبر سے اترے، شیخ علی بن حیتی کے سامنے ادب سے کھڑے۔ حضور غوث اعظم ممبر کو چھوڑتے ہیں، شیخ علی بن حیتی کے سامنے ہیں، سب حیران ہیں۔ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ سو گئے، نیند لگ گئی۔ غوث اعظم تمام کو اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، اور اتر کر سامنے جا کر ادب سے کھڑے۔ سب حیران ہے، کیا معاملہ؟ واز کو چھوڑا، ممبر سے اتر گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، شیخ علی بن حیتی آنکھ کھولے تو وہ بھی حیران ہے، غوث اعظم سامنے کھڑے، ممبر سے اتر کر قریب آئے، پوچھا یا غوث اعظم آپ یہاں آئے؟ کہا شیخ علی بن حیتی کیا کر رہے تھے؟ کہا آقا نیند لگ گئی، نیند لگ گئی، میں توجہ چاہوں، نیند لگ گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیخ علی بن حیتی خواب میں کس کا دیدار کر رہے تھے؟ ارے شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں یا غوث اعظم خواب میں، خواب کا ذکر ہے، خواب کا، غوث اعظم حالت بیداری میں ہے، خواب کو دیکھ رہے ہیں، خواب کی بات پوچھ رہے ہیں۔ پوچھا شیخ علی بن حیتی خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟ شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں یا غوث اعظم حضور کا دیدار کر رہا۔ ارے جو غوث اعظم خواب کو دیکھے، کیا ہم غلاموں کے خیالات کو نہیں دیکھیں گے؟ جو غوث اعظم خواب کو دیکھے، کیا ہمارے دلوں کے خیالات کو نہیں جانیں گے؟ ہمارے خیالات کو، ہمارے دل کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے؟ ارے جو سپنوں کو دیکھتا ہے وہ اپنوں کو نہیں دیکھتا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے میں نے کہا آپ معمولی مجلس میں نہیں آئے ہیں، شکریہ ادا کریں، یہ محفل سجائی ہے صاحب نے، آپ آئے ہیں اس عظیم ہستی کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ ان کے ذکر کی، ان کی مجلس کی بعد میں شرکت کیا، اور جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان کی کرم نوازش ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں، یہ ان کی عطا ہے۔ کیوں؟ غوث اعظم کی بغیر اجازت کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ باقی آپ نے بارہا سنا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں اللہ نے کیسی عزتیں عطا فرمائیں۔
تھوڑا میں آپ کو ایک فکر دوں گا یہاں رک کر. آپ بارہا علماء کرام سے کرامات کو سنتے ہیں، عظمت کو سنتے ہیں، شان کو سنتے ہیں. سننا بھی چاہیے، محبت کرنا بھی چاہیے، لیکن فکر کریں، غور کریں، یہ مقام کیسے ملا، یہ عروج کیسے ملا، یہ بلندی کیسے ملی. ایسے ہی کسی کو عروج نہیں ملتا، کمال نہیں ملتا، بلندی نہیں ملتی، بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ان کی محنتوں پر ہم غور کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں پڑھی ہیں، بچے کو یاد ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. عزیزان گرامی، خود علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشین باخدا او نشین در حضور اولیاء. مطلب کیا؟ اللہ کے قریب کون ہونا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہتے ہیں. تو اولیاء کے قریب ہونا مطلب کیا ہے؟ اولیاء کے قریب ہونے سے کیسے خدا کے قریب ہوں؟ اولیاء کے قریب ہونے سے خدا کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی صحبت جب ہم اختیار کریں گے، ان کے شب و روز کو ہم دیکھیں گے، نہ کبھی اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی رکھتے رہیں گے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں گے، تلاوت بھی کرتے رہیں گے. ہر وہ عبادت، ہر وہ کام جس کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں گے. جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. تب ہم اس عمل کو کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ بھی دیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے. تو کیا ہوگا؟ اس صحبت کی وجہ سے ان جو عبادتیں ہم کریں گے اس سے خدا کا قرب ہمیں نصیب ہوگا. ہم کہتے ہیں سنو، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. محبت کا مطلب کیا؟ ان کی بات پر عمل کریں. جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو مان، ان کی بات پر عمل کر. سچی محبت کرنے والا وہی ہوگا جو باتوں پر عمل کر رہا ہے. حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان کا فرمان کیا ہے؟ میری بارگاہ تو وہی آئے جو فرائض کے ساتھ سنت و نوافل کا اہتمام کرتا ہو. اس سے پہلے میں ایک بات، تاکہ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. ایک صاحب تھے جو بیمار تھے، ان کے پڑوس میں بیمار تھا، ایک شخص بیمار تھا. جو صاحب تھے وہ عیادت کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن ایک پریشانی تھی، پرابلم تھا. کیا پریشانی تھی؟ وہ بہرے تھے. جو عیادت کے لیے جانے والے ہیں بہرے تھے. جانا تو ہے کیونکہ عیادت کرنا حضور کی سنت ہے. انہوں نے ایک راستہ نکالا. مریض کے پاس جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، غذا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. جب کوئی بیمار ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس بتائے گا، کوئی نہ کوئی غذا لے گا. ایک راستہ، ایک ترتیب انہوں نے نکالا. انہوں نے بھی سوچا مجھے تو سنائی نہیں دیتا، مریض کے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں، میں بھی جاؤں گا، جا کر پوچھوں گا طبیعت کیسی ہے، وہ جواب دے گا ٹھیک ہوں میں الحمدللہ کہوں گا، مجھے تو سنائی نہیں دے گا. ڈاکٹر کے بارے میں پوچھوں گا، کسی نہ کسی ڈاکٹر کا نام دے گا. پھر غذا کے بارے میں پوچھوں گا، کسی نہ کسی غذا کی بات کہے گا. میں الحمدللہ کہہ کر، نصیحت کر کر، کچھ باتیں کہہ کر آؤں گا، عیادت بھی ہوں گی، وہ خوش بھی ہو جائے گا، مجھے سنائی نہیں دے گا. وہ صاحب گئے عیادت کے لیے. مریض بستر پر پڑا ہوا ہے،
جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا ہوتا ہے. سخت بیمار ہے، جا کر پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، بڑا چڑچا، طبیعت بہت خراب تھی. اس نے پوچھا، فوراً جواب دیا مر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے؟ کیونکہ نظروں سے دیکھ کر یہ پوچھ رہا ہے اور غصہ ہے. مر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ صاحب کو سنائی نہیں دیا کیونکہ بہرے تھے. انہوں نے سمجھا میری طبیعت کے موافق جواب آیا ہے. انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا. جو ہی وہ مر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مر رہا ہوں، انہیں سنائی نہیں دے رہا، یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. پھر دوسرا انہوں نے سوال کیا کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے ہو؟ جواب دیا، غصہ بڑھ گیا، ملک الموت کے پاس علاج کرا. انہیں سنائی نہیں دیا، یہ سمجھ رہے ہیں میں جو سوچا ہوں وہی جواب ہے. فوراً کہہ دیا الحمدللہ، اچھا ڈاکٹر ہے، علاج کراتے رہیے، ٹھیک ہو جائے. تیسرا سوال کون سی غذا لے رہے ہو؟ مریض کا غصہ انتہا کو چھو چکا. زہر لے رہا ہوں، کہا سنائی نہیں دیا. جواب دیتے ہیں اچھی غذائیں لیتے رہیے، ٹھیک ہو جائے. عزیزان گرامی، آپ نے اس بات کو، اس واقعے کو، اس مثال کو سن کر آپ ہنس پڑے، آپ کے چہرے مسکرائے، ہنسی سے کھل گئے. آپ چاہتے ہیں جس طرح یہ بات سن کر آپ ہنسنے لگے، جس طرح ہنسنے لگے، یہاں سے جائیں گے، خبر میں جائیں گے، وہاں بھی ہنسنا پسند کرتے ہیں. تو میری اس بات پر عمل کرو. اس بات پر عمل کرو گے تو جس طرح آپ یہاں ہنسے ہیں، خدا کی قسم خبر میں بھی ہنسو، خبر میں بھی ہنستے رہو گے. اب اس بات کو، اس فرمان کو سامنے رکھو جو فرمان بندہ نواز نے، بندہ نواز کا ہے. بندہ نواز جیسو جناب بلند پرواز علیہ رحمت و رضا فرماتے ہیں، سنو میری زیارت کو وہ آئے جو فرائض کے ساتھ سنت و نوافل کا اہتمام کرتا ہو. اگر کوئی ان کے فرمان پر عمل نہ کرے، بغیر نماز پڑھے، ان کی بارگاہ میں جائے، واپس پلٹے، یہ سمجھے کہ بندہ نواز مجھ سے خوش ہو جائیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. جس طرح یہ شخص جو بہرا تھا، عیادت کر کے مریض کو تکلیف دے کے پلٹ گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ مجھ سے مریض ناراض ہو گیا ہے. اسی طرح بنا تسبیح بکری تھی، بغیر نماز کے، کیونکہ ان کا فرمان ہے میرے پاس وہی آئے، کیونکہ وہ بندے کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے، بندے کو خدا کے. اسی لیے کہا ہر کے قاہد ہم نشین با خدا، وہ نشینت در حضور اولیاء. اولیاء کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے شبروت کو دیکھو. اگر تم ان کی زندگی کو دیکھو گے، ان کی زندگی پر عمل کرو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، خدا کا قرب تمہیں نصیب ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے نمازوں کی ہم پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو مرشد کامل کا دامن ملا ہے. عزیزان گرامی قدر، تاج الدین بابا دین رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ عنوان نہیں ہے کہ تاج الدین بابا جنید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو میں بیان کروں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا، لیکن میں اشارہ کر کر گزر رہا ہوں. تاج الدین بابا جنیدی رحمت اللہ علیہ کا دامن آپ کو ملا ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بچہ بچہ ان کی زندگی سے واقف ہے، ہر کوئی انہیں دیکھا، ان کی صحبت کو اختیار کیا. کبھی آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے تلاوت نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے ذکر و اذکار نہیں چھوڑا. عزیزان گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے خوش ہو، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انہوں نے ظاہری حیات میں رہنے تک ہمیں جو راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، تو ہمیں اس پر چلنا ہوگا. ہم اس پر چلیں گے، یقیناً
ان کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو خوش ہو جائیں گے، آپ کے لیے دعائے خیر بھی فرمائیں گے۔ ضرورت ہے کہ اولیاء کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اصل پیغام یہی ہے، اصل محبت یہی ہے، تعلیمات پر عمل کیا جائے، تعلیمات کو عام کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی تو یہ بلندی، یہ عروج، یہ کمال اللہ عطا فرماتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، ساری کائنات ہم اس سے تابع کر دیتے ہیں۔ کئی ایک واقعات آپ کو ملتے ہیں، کیسا کمال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا۔ ایک شخص نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ پوری دنیا میں ایسی عبادت کروں گا جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت ساری دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اب اسے عبادت کرنی ہے، نہیں تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے۔ وقت آیا عبادت کرنے کا تو پریشان ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی عبادت کر رہا ہو ساری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے علماء کے پاس دستک دی، سبھی نے کہا کہ بابا اگر تم ایسی قسم کھاتے میں جس وقت عبادت کر رہا ہوں گھر کے لوگ عبادت نہیں کریں گے تو ہو سکتا گھر والوں کو رکا دیا جاتا۔ اگر یہ بھی نہیں، اگر ایسی بھی قسم کھاتے میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت محلے میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا اس وقت، تب بھی اعلان کے ذریعے محلے والوں کو روک دیا جاتا، تم نے ایسی قسم کھائی، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، لہذا تمہاری بیوی پر طلاق واقع ہوئی۔ وہ مایوس ہوا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ معاملات پہنچے، یہ سوال پہنچا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو غوث اعظم نے فوری کہہ دیا تیری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہو، کیونکہ بڑا پریشان سننا تھا، جھومنے لگا۔ کہا حضور بتائیے کون سی عبادت ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ مکہ جاؤ، کعبۃ اللہ کا تنہا طواف کرنا، کیونکہ کعبہ ایسا گھر ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں ویسا کوئی گھر نہیں، جاؤ کعبۃ اللہ تنہا کعبے کا طواف کرو۔ کیوں؟ کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے۔ جب تم تنہا کعبے کا طواف کر رہے ہوگے تمہارے علاوہ ساری دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، عبادت بھی ہوگی، تمہاری بیوی پر طلاق بھی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مقام، یہ علم، یہ رتبہ، یہ بلندی اللہ ایسے ہی عطا نہیں کرتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں کہا۔ آج لوگ کہتے ہیں اولیاء کا ذکر کرتے ہو وہ ہماری طرح ہے، ہر کوئی اپنی اپنی حقیقت کو جانتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گالیاں دیتے ہیں، کتنی بدماشیاں کرتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہی بات ہے، آپ کے پیر نے جو درس دیا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں ایک گھر بناتے ہیں، دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی معلوم کرنے کے لیے ڈوری سے ناپا جاتا ہے۔ کیوں ناپا جاتا ہے؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ دیوار ٹیڑھی ہے یا سیدھی معلوم کرنے کے لیے ڈوری سے ناپا جاتا ہے۔ اس ڈوری کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟
بغیر رہبر کے سیدھا نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی بغیر رہبر کے کیسے راہ راست رہ سکتی؟ خوش نصیب ہے بہترین رہبر آپ کو ملے ہیں. بہترین رہبر کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی کو پکڑ کر چلو, انہی کے تعلیمات پر عمل کرو. انہوں نے صرف زبانی خرچ زبان سے کہہ کر وہ چلے نہیں گئے, بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے نماز کس طرح پڑھنا چاہیے. ہم نے یہاں تک دیکھا ہے, آپ دیکھیں کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو پہلے ماں باپ نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کیونکہ صاحب قبلہ سے کئی ایک تعلقات ہیں کئی زمانے سے, والد بزرگوار سے بھی محبتیں ہیں. آپ دیکھیں ہم شادی میں گئے تھے, غالباً آپ کے بہن کی شادی تھی. ہم پہنچے, ہمارا ایک شوق تھا بزرگوں سے ملنے کا. جب پہنچے تو ہم نے دیکھا ادھر ادھر صاحب کہاں ہے, تاج الدین بابا نظر نہیں آتا. جب کسی سے ہم چھوٹے تھے, کسی سے ہم نے پوچھا کہاں ہے صاحب قبلہ, کہا عشاء کا وقت ہے نماز پڑھے تھے صاحب نہیں ہے. اب غور کریں, یہ اللہ والوں کا یہی ہے, یہی تعلیمات ہے, یہی پیغام ہے. وہ سب کام بعد میں کرتے ہیں, رب جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ کام پہلے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے جو درس, جو پیغام, جو سبق آپ کے پیر نے آپ کو دیا اس پر عمل کرے. یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے.